نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا اور نہ ان کو شمار کر سکتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سانس ہو گیا، رزق ہو گیا، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، پھل فروٹ اور آسمان زمین کو انسان کی خدمت پر لگایا اللہ تعالیٰ نے، اور پوری کائنات کو اس کا خدمت کے لیے لگا، اور انسان کو خلیفہ بنایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ تمام کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آزادی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آزاد انسان جو ہے نا ایک اللہ کی عبادت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر زندگی گزارے۔ تو آزادی جو ہے انسان کا حق ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری اور اس کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام، اور اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اسلامی ریاست قائم فرمائی اور مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت، ایک ملک مل گیا مدینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، جس میں انسان مسلمان اپنی عبادت اور معاملات جو معاشرتی ہیں مسلمانوں کے، اس کو آزادی سے ادا کر سکے۔ تو آزادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، جس کی جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے، اور اس کی ہر بندے کی آزادی منانے کی الگ الگ مزاج اور اپنے حساب سے وہ آزادی مناتا ہے، اور نیت جو ہوتی ہے وہ غیب ہوتی ہے، کسی کی نیت پر کوئی وہ نہیں کر سکتا۔